بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین اما بعد۔ برادران گرامی، آج کی گفتگو ہماری علماء اسلام میں سے ایک گروہ کے دوہرے معیار کے متعلق ہے۔ دین اسلام نے والدین کی اطاعت واجب قرار دی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، صرف حرام کام جو ہیں، ان حرام کاموں کا اگر والدین حکم دیں تو دین اسلام کہتا ہے کہ اس میں اطاعت نہ کی جائے، لیکن حرام کاموں کے علاوہ اطاعت والدین واجب ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ذلت کا پہلو اپنے والدین کے سامنے جھکائے رکھو، ولا تقل لہما اف، اور ان کے سامنے تم اف نہیں کر سکتے ہو، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ ہمیشہ بزرگوارانہ اچھی انداز میں گفتگو کیا کرو اور بات چیت کیا کرو، ولا تنہرہما، اور ان کے سامنے تم چیخ کر بلند آواز میں بات نہیں کر سکتے ہو۔ فقہاء اسلام نے یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی مستحب کام اگر والدین راضی نہیں ہیں تو بیٹے کو یا بیٹی کو نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً واجب روزہ تو ہر حال میں رکھنا ہے، لیکن مستحب روزہ اگر والدین راضی نہیں ہیں تو اولاد کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر مستحب یعنی نوافل نماز پڑھ رہے ہیں، اولاد میں سے کوئی بیٹی یا بیٹا اور والدین اگر آواز دیتے ہیں تو اس نماز مستحب کو توڑ کر بھی والدین کی اجابت کرو اور ان کی بات کا جواب دو۔ تو کیا ایسا دین اسلام جو والدین کے حکم کو اتنی اہمیت دے رہا ہے اور ان کی اطاعت کو اتنی اہمیت دے رہا ہے، وہ دین اسلام اجازت دے سکتا ہے کسی فرد کو؟ کیا یہ بات منطقی ہے کہ کوئی لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر اپنے والدین کی دل شکنی کر کے انہیں بتائے بغیر اور انہیں معاشرے میں ذلیل و رسوا کر کے کہیں اور اپنی مرضی سے نکاح کرنے کی اجازت دے دے؟ کیا دین اسلام ایک ایسا دین ہے؟ کیا دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو خود گناہ کو پروان چڑھا سکتا ہو؟ معاذ اللہ، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو پچھلے دنوں بول ٹی وی پر ایک اینکر پرسن کی طرف سے جب مفتی عابد صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ لڑکی کا گھر سے بھاگ کر نکاح کر لینا، اس میں آپ علماء کرام کا کیا حکم ہے، کیا فتویٰ ہے؟ تو مفتی عابد صاحب نے جواب دیا کہ اس کیس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ احناف کے مطابق، یعنی امام ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق وہ نکاح جائز ہے اور لڑکی وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور دوسرا پہلو انہوں نے یہ کہا کہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ لڑکی جب گھر سے بھاگی ہے تو اس نے ایک حرام کام یہ کیا ہے کہ اپنے باپ کا دل توڑا ہے، اور دوسرا حرام کام یہ کیا ہے کہ اپنی ماں کا دل توڑا ہے، اور تیسرا حرام کام یہ کیا ہے کہ اپنے والدین کو معاشرے میں رسوا کیا ہے، اور چوتھا حرام کام یہ کیا ہے کہ اپنی ماں کو اس نے اس کا دل توڑا ہے، اس کی دل شکنی کی ہے۔ تو یہ چار حرام کاموں کی انہوں نے نشاندہی کی دوسری طرف سے، اور ساتھ آخر میں یہ کہا کہ اس قسم کے کام کرنے سے معاشرے کا نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی اگر گھر سے بھاگ کر اپنے والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے تو اس نے گویا معاشرے کے نظام کو تباہ کیا ہے، اس نے والد کا دل توڑا ہے جو کہ حرام ہے، اس نے والد کو رسوا کیا ہے جو کہ حرام ہے، اس نے ماں کا دل توڑا ہے جو کہ حرام ہے، اور اس نے اپنی ماں کو رسوا کیا ہے معاشرے میں جو کہ حرام ہے۔ چار حرام کام کیے ہیں، اور پانچواں کام یہ کہ معاشرے میں کے نظام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ احناف کے مطابق، یعنی امام ابو حنیفہ کے مطابق وہ نکاح جائز ہے۔ تو کیا دین اسلام کسی ایسے کام کو جائز قرار دے سکتا ہے جس کی بنیاد چار حرام کاموں پر کھڑی ہوئی ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟
کیا یہ بات منطقی ہے؟ کیا یہ بات عقل کو لگتی ہے؟ عقل اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے کہ کوئی ایسی لڑکی جو 4 یا 5 حرام کام کر کے، بلکہ اس سے بھی زیادہ حرام کام بنتے ہیں، لڑکی کا گھر سے بھاگنا حرام ہے، پھر والدین کا دل توڑنا حرام ہے، پھر ان کو معاشرے میں رسوا کرنا حرام ہے، پھر معاشرے میں بگاڑ کرنا ایک اور حرام کام ہے۔ جب وہ لڑکے سے جا کے ملے گی تو اس کا نکاح 1 دن بعد ہوتا ہے یا 2 دن بعد ہوتا ہے یا 3 دن بعد ہوتا ہے، جب اس کا وہ ارینج کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے اتنا وقت جو اس نے لڑکے کے ساتھ گزارا ہے وہ حرام ہے، اور اس کے بعد اچانک وہ کام جائز ہو جائے۔ تو دین اسلام کوئی ایسا دین تو نہیں ہے جو گناہ کو پروموٹ کرتا ہو، ایسا دین تو دین اسلام نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ ایسی شریعت تو نہیں ہے کہ جو گناہ کو تحفظ دیتی ہو، جو حرام کاموں کو تحفظ دیتی ہو۔ تو یہ ایک دوہرا معیار ہے، اور میری گفتگو بس یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، اور آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بول ٹی وی پر ہونے والے اس انٹرویو کو ایک نظر خود مشاہدہ کر لیں کہ مولانا صاحب، مفتی عابد صاحب اینکر پرسن کے جواب میں کیا فرما رہے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی اپنی مرضی سے بھاگ کے شادی کر رہی ہے تو کیا اس کے ماں باپ کا اس پر کوئی حق نہیں رہتا؟ کیا وہ کچھ بھی نہیں کہیں جا کر عدالتوں میں لڑ سکتے، کچھ کہہ سکتے؟ لڑکی نے کہہ دیا کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو ماں باپ کا اس پر حق ختم ہو گیا، جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا اب ان کا کوئی حق نہیں ہے، اور شریعت اس پہ کیا کہتی ہے؟ تو یہ بھی میں جاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مفتی عابد صاحب ہی کنیکٹ ہو گئے ہیں۔ جی مفتی صاحب، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ بات ہے کہ بغیر اذن ولی کے شادی ہوتی ہے یا نہیں، یعنی سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہے یا نہیں، تو فقہائے احناف نے یہ تصریح کی ہے جی جی بالکل، کہ اگر عاقلہ بالغہ ہو تو اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے۔ اس میں 2 پہلو ہیں مد نظر رکھنے کے۔ ایک یہ ہے کہ جو موجودہ معاشرے کا بگاڑ ہے، لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں لڑکوں کے ساتھ، اور پھر ماں باپ کی عزت کو تار تار کر کے کہ کل جو ہے وہ باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، لوگ اس کو کہتے ہیں تیری بیٹی تو بھاگ گئی۔ لیکن اسی طرح ماں بھی معاشرے میں جی نہیں پاتی کہ تم نے کیسی تربیت کی کہ تمہاری بیٹی تو فلاں کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ جو پہلو ہے یہ تو بہت سارے محرمات کا مجموعہ ہے، یعنی اس نے ماں کا دل توڑا، یہ حرام، باپ کا دل توڑا، یہ حرام، معاشرے میں ان کو بے عزت کیا، یہ حرام، اتنے سارے محرمات ہیں۔ اور اس کے بعد جن ماں باپ نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا اور اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، اب جو ہے اس کو 2 دن کے بعد جو ہے وہ ایک نیا آدمی اچھا لگنے لگا اور ماں باپ سے اس کو نفرت ہو گئی، اور وہ کہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں اس کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ یہ جو معاشرے کا بگاڑ ہے، یقیناً یہ فحاشی، یہ عریانی، یہ بے حیائی کا ماحول، اس کو ظاہر ہے اس نے ہم پورے کبھی بھی معاشرے اس کو کی تباہ کر کے رکھ حوصلہ دیا۔